پہلی مناسبت 3 شعبان المعظم ولادت امام حسین علیہ السلام ہے۔ 4 شعبان کو ولادت حضرت عباس علمدار ہے، اور 5 شعبان کو ولادت امام زین العابدین علیہ السلام ہے، اور 11 شعبان کو ولادت حضرت علی اکبر ہے، اور 15 شعبان کو بہت ہی اہم دن ہے، اس مہینے کا بنیادی دن اور اہم دن ہے، وہ ہے ولادت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف۔ ماہ شعبان المعظم کی مناسبتیں اور اعمال سنیے مولانا فیضان عباس کی زبانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مومنین کرام کی خدمت میں شعبان المعظم کے آنے والے مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کی اہم مناسبات ذکر کرنی ہیں، اور اس مہینے کے کچھ مشترک اعمال بھی ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ یہ مہینہ انتہائی فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے، جس کے بارے میں حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان اور ماہ رجب المرجب، یہ دونوں مہینے انسان کی آمادگی کے لیے ہیں کہ انسان اپنے نفس کو اس قدر پاکیزہ کر لے کہ وہ ماہ رمضان المبارک کا استقبال کر سکے اور ماہ مبارک جیسی بابرکت فرصت سے استفادہ بھی کر سکے۔ دراصل ماہ رجب اور ماہ شعبان کے اعمال اور ان 2 مہینوں کی فضیلت اس لیے ہے کہ انسان ماہ رمضان المبارک میں ماہ رمضان کا حق ادا کر سکے، جس طرح سے ماہ رمضان کا حق ادا کرنا چاہیے، اور جو احکامات ماہ رمضان المبارک کے متعلق حضور نے فرمائے اور اللہ نے جو عبادات انسان کے لیے مقرر فرمائیں، ان عبادات کو حق ادا کرنے کے لیے ماہ شعبان المعظم بھی انسان کے لیے اللہ نے قرار دیا۔ یہ انتہائی اہمیت اور حرمت کا مہینہ ہے، جس میں انسان کو ان فرصتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ان فرصتوں کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب شعبان معظم کا چاند نمودار ہوتا تو امام زین العابدین علیہ السلام تمام اصحاب کو جمع کرتے اور فرماتے کہ اے میرے اصحاب، جانتے ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، پس اپنے نبی کی محبت اور خدا کی قربت کے لیے اس مہینے میں روزے رکھو۔ یعنی اس مہینے کا ایک بہترین عمل روزہ رکھنا ہے۔ حضور کا فرمان ہے کہ اس مہینے میں اگر مجھ سے محبت کرتے ہو، چونکہ یہ میرا مہینہ ہے، تو میری محبت میں اس مہینے کے اندر روزے ضرور رکھو۔ اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، امام نے فرمایا کہ میں نے اپنے پدر بزرگوار حسین ابن علی علیہ السلام سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے والد گرامی امیر المومنین سے سنا کہ وہ شخص جو محبت رسول اور تقرب خدا کے لیے شعبان میں روزہ رکھے تو خداوند متعال اسے اپنے تقرب عطا فرمائے گا، اور خدا قیامت کے دن اس کو ایسی عزت اور حرمت ملے گی، اور جنت اللہ تعالیٰ اس کے لیے واجب قرار کر دے گا۔ اس مہینے کی اہم مناسبتیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی مناسبت 3 شعبان المعظم ولادت امام حسین علیہ السلام ہے۔ 4 شعبان کو ولادت حضرت عباس علمدار ہے، اور 5 شعبان کو ولادت امام زین العابدین علیہ السلام ہے، اور 11 شعبان کو ولادت حضرت علی اکبر ہے، اور 15 شعبان کو بہت ہی اہم دن ہے، اس مہینے کا بنیادی دن اور اہم دن ہے، وہ ہے ولادت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف۔ اور یہ دن 15 شعبان کا دن اور نیمہ شعبان کے اعمال بھی کیے جاتے ہیں اس مہینے میں، اور یہ اہم مناسبات تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اس مہینے کے کچھ مشترک اعمال بھی ہیں، جیسے پہلا عمل اس مہینے کا روزہ رکھنا ہے، دوسرا اس مہینے میں کثرت کے ساتھ درود پڑھنا ہے، تیسرا اس مہینے کا عمل صدقہ دینا ہے، اور چوتھا اس مہینے کا عمل مناجات شعبانیہ جو مفاتیح الجنان میں اور دیگر دعاؤں کی کتب کے اندر ذکر کی گئی ہیں، اور پانچواں اس مہینے کا مشترک عمل روزانہ 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھنا ہے، اور چھٹا اس مہینے کا عمل ہے صلوات شعبانیہ جو امام سجاد علیہ السلام سے منقول ہے۔ مختلف کتابوں کے اندر وہ صلوات جو امام سجاد علیہ السلام سے منقول ہے وہ ذکر کی گئی ہے۔ مومنین کرام سے التماس ہے کہ اس مہینے کی عظمت کو جانتے ہوئے اس کی فرصت کو ضائع نہ کریں، اور اس مہینے میں اپنی عبادات کو بجا لائیں اور اللہ کا تقرب حاصل کریں، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے بھی اس مہینے میں کھل جاتے ہیں۔ پروردگار عالم ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔